بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے بھی نہیں تھی، اور قرآن پاک کے نزول کے بعد اب تک بھی تیار نہیں ہو سکی ہے، اور قیامت تک بھی تیار نہیں ہو پائے گی۔ قرآن کے چیلنج بالکل صحیح ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں اور قرآن جیسی کتاب پیش کرنے کی کوشش کریں، تب بھی وہ ہرگز تیار نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کی 3000 کے قریب بولی جانے والی تمام زبانوں کے سامنے اور تمام زبانوں کے مصنفوں، علمکاروں، صحافیوں، شاعروں، ادیبوں، تمام قسم کے ان کے بلیغوں کے سامنے قرآن پاک کا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ قرآن پاک جیسی کتاب بنا کر پیش کر کے دکھائیں۔ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کیا ایسا معجزہ ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی واضح دلیل ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں کے معجزات ان کے وصال کے ساتھ چلے گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج تک زندہ و تابندہ و تر و تازہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے عربوں کے بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بلغاء کو عاجز کر دیا، انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور قرآن کے سامنے ان کی کچھ بھی نہیں چل سکی۔ قرآن نے خود اپنی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ اگر کوئی پڑھی جانے والی کتاب ایسی ہوتی جس کے ذریعے قرآن پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہو، یا زمین کو پھاڑا جا سکتا ہو، یا جس کے ذریعے مردوں سے بات کروائی جا سکتی ہو، تو وہی قرآن ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، نور مبین ہے، حکمت سے لبریز ہے، اور جسمانی و قلبی امراض کے علاج کا نسخہ کیمیا ہے۔ یہ مکمل دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور معیشت بھی ہے، قانون بھی ہے اور اخلاق بھی ہے، تاریخ بھی ہے اور جغرافیہ بھی ہے، سائنس بھی ہے اور حساب بھی ہے۔ یہ تمام باتیں انتہائی سلاست و روانی کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور ادب کے اعلیٰ پیرائے میں بیان کی گئی ہیں۔ آج بھی قرآن کے بیانات اسی طرح تر و تازہ ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے۔ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فرسودہ نہیں ہوئے، قطعی فرسودہ نہیں ہوئے، بلکہ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی اور زیادہ واضح اور صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن میں ایسی چاشنی اور مٹھاس ہے، ایسی سلاست و روانی ہے کہ اس کے پڑھنے پر طبیعت اکتاتی نہیں ہے، طبیعت بور نہیں ہوتی، اور بلکہ اور مزہ آتا ہے۔ بار بار پڑھنے پر طبیعت کو اور مزہ آنے لگتا ہے۔ قرآن ہی دنیا کی واحد کتاب ہے جسے 1000 بار، لاکھ بار پڑھنے پر بھی طبیعت اکتاتی نہیں ہے، بور نہیں ہوتی ہے۔ ہر بار پڑھنے پر نیا مزہ آتا ہے۔ ایک مسلمان جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 50 بار سورہ فاتحہ کو دہراتا ہے۔ ہر بار پڑھنے پر اسے نیا مزہ آتا ہے، کبھی اکتاتا نہیں ہو۔ قرآن پاک میں ایسی موسیقی و ترنم ہے جس سے اس کا سننے والا مبہوت ہو جاتا ہے۔ صرف اس کی موسیقیت ہی لوگوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ کچھ نہ سمجھنے والے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک اشعار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ شروع سے اخیر تک نثر ہی نثر ہے۔ نثری عبارت میں موسیقی پیدا ہو جانا یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے تو یاد ہو جاتی ہے۔ 114 صورتوں پر مشتمل اتنی ضخیم کتاب کو زبانی یاد کر لینا معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے بچے جو عربی زبان سے واقف تو نہیں ہیں، قرآن کے معنی و مطالب کچھ بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی وہ زبانی ازبر یاد کر لیتے ہیں قرآن پاک۔ آج لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن دنیا کے گوشے گوشے موجود ہیں۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا ایک بھی حافظ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا عظیم الشان معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر دشمن اسلام قرآن پاک کے سارے نسخوں کو جلا ڈالیں تب بھی قرآن پاک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لاکھوں حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ قرآن پاک آسان ہے یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اور خود نصیحت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو نصیحت اور وعظ نصیحت کرنے کے لیے۔ قرآن آسان ہے عمل کرنے کے لیے اور اعمال پر دوسروں کو آمادہ کرنے کے لیے۔ قرآن آسان ہے اپنے عقائد و اعمال کو درست کرنے کے لیے، لیکن قرآن مشکل ہے اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے الفاظ و تعبیرات کے ادراک کرنے کے اعتبار سے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھ چکا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے،
قرآن فہمی و تفسیر قرآن اتنی آسان نہیں ہے۔ علوم قرآن کے ماہرین نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے 10 علوم مہارت حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہ سارے علوم وہ ہیں جو قرآن پاک کے طفیل سے قرآن پاک کی شرح کے طور پر یا قرآن پاک کے معاون کے طور پر دنیا میں موجود پذیر ہوئے۔ نزول قرآن سے پہلے ان علوم کا نام و نشان نہیں تھا، صرف قرآن فہمی کی ضرورت کے پیش نظر ان علوم کو وجود میں لایا گیا ہے، ان کا ایجاد کیا گیا ہے۔ ہم بھی قرآن پاک کے طالب علم ہیں، ہم نے بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم سمجھ پائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں تک بھی وہ پہنچے۔ اسی لیے ہم نے چینل شروع کیا ہے تاکہ قرآن پاک سے ہمارا ربط باقی رہے، ہم سب بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب قرآن پاک سے جوڑے رکھنے اور قرآن پاک کے معانی و مطالب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔